اندھیری رات کے بعد صبح کا سورج ہمیشہ چمکتا ہے۔ بارش کی تیز بوندوں کے بعد قوس قزح آسمان پر سجا کرتی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اچھا وقت ضرور آتا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ جب ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ نشانیاں آنے والے اچھے وقت کی خوشخبری ہوتی ہیں۔ جب کالی رات اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو صبح روشن قریب ہوتی ہے۔ جب صبر کی حد ختم ہونے لگتی ہے تو رب کی مدد اترنے لگتی ہے۔ ہر اچھے وقت سے پہلے دو نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں جو اللہ کی پہچان اور رحمت کی دلیل ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اچھا وقت آنے سے پہلے کی دو بڑی نشانیاں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ رات کی سب سے گہری تاریکی کے بعد ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ کامیابی سے پہلے مشکلات کا طوفان ضرور آتا ہے اور ہر مایوسی کے بعد امید کی کرن ضرور چمکتی ہے۔ انسانی زندگی خوشی اور غم، امید اور مایوسی، کامیابی اور ناکامی کے میل جول کا نام ہے۔ کوئی بھی ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ مشکلات اور تنگی کے بعد لازمی آسانی آتی ہے، لیکن اکثر لوگ یہ جان نہیں پاتے کہ اچھا وقت آنے سے پہلے اللہ کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 1، مشکلات اور آزمائشوں کا بڑھ جانا۔ جب اچھا وقت قریب آنے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی بڑی بڑی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کبھی مالی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان کو تیار کیا جائے، اس کا ایمان مضبوط کیا جائے اور وہ سیکھ سکے کہ اصل بھروسہ انسانوں پر نہیں بلکہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے تو پہلے وہ مٹی کے نیچے دب جاتا ہے، اندھیروں میں چلا جاتا ہے، بارش اور دھوپ سہتا ہے، لیکن وہی بیج چند دن بعد ایک نازک پودا بن کر زمین کو چیرتا ہے اور روشنی کی طرف نکل آتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی مشکلات کے اندھیروں سے گزر کر کامیابی اور خوشیوں کی روشنی تک پہنچتا ہے۔ مشکلات کا مقصد اللہ تعالیٰ بندے کو مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ انسانوں پر بھروسہ چھوڑ کر صرف اسی پر اعتماد کرے۔ آزمائش کی حقیقت، مشکلات کبھی سزا نہیں ہوتی بلکہ اکثر اوقات یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یعنی اگر زندگی میں مصیبتیں بڑھ رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے۔ مشکلات کی مثالیں، کبھی رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، کبھی کام رک جاتے ہیں، کبھی صحت متاثر ہو جاتی ہے، کبھی دوست اور رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی دل بے وجہ باری رہتا ہے۔ یہ سب اشارہ ہوتا ہے کہ کچھ نیا ہونے والا ہے، کچھ بہتر آنے والا ہے۔ نمبر 2، دل میں سکون اور یقین کا اترنا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ سخت حالات کے باوجود انسان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور یقین پیدا ہونے لگتا ہے۔ دل یہ گواہی
دینے لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بار بار اللہ کا ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے۔ دعا مانگنے میں لذت آنے لگتی ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ کوئی طاقتور ہستی اس کے ساتھ ہے۔ یہ اندرونی سکون دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اب آسانی قریب ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اندھیرے کمرے میں بٹھا دے تو بچہ ڈر کر رونے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی ماں کی آواز کانوں میں آتی ہے تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کا دل بھی مشکلات میں اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا رب اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سکون کہاں سے آتا ہے؟ جب انسان مشکلات کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور اچانک دل کے اندر ایک عجیب سا اطمینان محسوس کرتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سن لو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ سکون کی علامات، دل بار بار اللہ کا ذکر کرنے کو چاہے، دعا میں لذت آنے لگے، مشکلات کے باوجود خوف کم ہونے لگے، انسان کو محسوس ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یقین کی طاقت، یقین وہ روشنی ہے جو دل میں اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ جب اللہ دل میں یہ یقین ڈال دیتا ہے کہ سب کچھ بہتر ہوگا تو یہ اچھے وقت کے قریب ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دونوں نشانیوں کا تعلق، یہ دونوں نشانیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ پہلے آزمائش پڑتی ہے تاکہ انسان صبر کرے، پھر دل میں سکون آتا ہے تاکہ وہ ہمت نہ ہارے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کامیابی قریب آ چکی ہوتی ہے۔